واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے ہے۔ بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاتقیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات اقدس طاہر مطہر منور پر اللہ کی تعریف اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر درود و سلام کے بعد قرآن عظیم کی سورہ بقرہ کی اور پہلے پارے کی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح کا ایک بنیادی پہلو ہے، اور ایک ایسی چیز بیان کی گئی ہے جس کا ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا فقدان ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں معاف کرو، وَاصْفَحُوا اور ان سے درگزر کرو۔ کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ مفسرین نے یہاں اللہ رب العالمین کے حکم سے مراد لکھا ہے کہ یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، اپنی موت کے آنے تک لوگوں کو معاف کرتے رہو، معافی کا دروازہ بند نہ کرو، عفو درگزر کے دامن کو مت چھوڑو۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آپ بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ معافی والا معاملہ، عفو والا معاملہ، درگزر والا معاملہ ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ عدم برداشت اور معافی والا معاملہ جو ہے ہم اس کے قریب تک نہیں جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسے انسان کا نامہ اعمال جو معاف کرنے والا تھا، جس کے اندر معافی والی، عفو والی، درگزر والی صفت تھی، جب اس کا نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر جہاں اس کی دیگر عبادات لکھی ہوں گی، نماز کے متعلق لکھا ہوگا، روزوں کے متعلق لکھا ہوگا، صدقات و خیرات کے متعلق لکھا ہوگا، تکبیرات کے متعلق، تسبیحات کے متعلق جو بھی نیکیاں تھیں اس کے نامہ اعمال میں وہ درج ہوں گی، وہاں پر اس کے نامہ اعمال میں وہاں پر معافی والے الفاظ درج ہوں گے، عفو والے، درگزر والے الفاظ درج ہوں گے۔ وہاں لکھا ہوگا کہ اس نے فلاں کو بھی معاف کر دیا، فلاں بن فلاں کو معاف کر دیا، فلاں بندے نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس کو معاف کر دیا، فلاں نے اس کی حق تلفی کی، اس کو معاف کر دیا، فلاں نے اس کی عزت کے اوپر حملہ کیا، اس کو معاف کر دیا، فلاں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ سلوک کیا، اس کو بھی
اس نے معاف کر دیا، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں معاف کرنا ہی معاف کرنا، معاف کر دیا لکھا ہوگا۔ جب رب العالمین کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو رب العالمین اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے جس کے اندر معافی ہی معافی لکھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے فرشتوں یہ معاف کرنا تو میری صفت ہے، معاف کرنا تو میری صفت ہے، تو یہ میرا بندہ بھی بندوں کو میری رضا کے لیے معاف کرتا رہا۔ فرشتے کہہ گئے ہاں اللہ تعالیٰ، یہ ہر معاملے میں اپنے اوپر ہر ظلم کرنے والے کے اس کے بدلے میں اس کو معاف کر دیتا تھا، ہر زیادتی کرنے والے کو اس کی زیادتی کو معاف کر دیتا تھا۔ تو رب العالمین ارشاد فرمائیں گے تو میں تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں، آج میں نے اپنے فرشتوں، تم گوار ہو، اس بندے کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ میری خاطر ظلم برداشت کرتا رہا، زیادتی برداشت کرتا رہا، سب کچھ برداشت کیا اور لوگوں کو معاف کرتا رہا صرف مجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں نا رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ رمضان کے علاوہ بھی دعا کیا کریں، یہ نہیں کہ رمضان میں کرنی ہے خالی، اس کے علاوہ بھی اس دعا کو اپنی زندگی کا ایک اٹھنا بچھونا بنائیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف بھی فرما اور ہمیں معاف کرنے والا بھی بنا۔ یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو۔ اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی سے اپنی ذاتی انتقام کا بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کے اوپر ظلم ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر اور ظلم کس کے اوپر ہوا ہے؟ طائف کی وادیوں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، آپ کے جوتے مبارک لہو سے بھر گئے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ جبرائیل آئے، اللہ کے رسول آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر ان کو طائف والوں کو چکی کی طرح پیس دو۔ فرمایا جبرائیل نہیں، اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، میں ان سے بدلہ نہیں، شاید کل ان میں سے اللہ کسی کو ہدایت دے، کوئی مجھے پہچان لے، ایمان لے آئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وادیوں کی وادیاں ایمان لے آئی، وادیوں کی وادیاں مسلمان ہو گئی۔ معافی کے بہت زیادہ ثمرات ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معافیوں والے ایسے واقعات ہیں۔ فتح مکہ کے اوپر کیا کہا تھا اللہ کے رسول؟ لا تصریب علیکم اليوم، اہل مکہ تم نے ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے اوپر۔ اہل مکہ نے اللہ کے نبی کے اوپر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ کے نبی کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، کہیں سجدے میں دیکھ لیتے تھے جو گندی اوجریاں لا کر اوپر پھینکتے تھے، رسول اللہ کے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ہمیں آپ تو مہربان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، فرمایا جب آئی میں نے تم سب کو معاف فرما دیا۔ بات ہے اس کا ثمامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آئے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے کہ پکڑ کر مارے، اس کو باہر نکالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، وہ کافر تھا، ہم تو کسی دوسری جماعت والے کو مسجد میں آنے نہیں دیتے،
کافر تھا، مسجد کے اندر آ گیا، صرف آیا نہیں، پیشاب کرنے لگ گیا مسجد کے اندر۔ صحابہ بھاگے پکڑنے کے لیے، پکڑ کر مارے اس کو، اللہ کو چھوڑ دو، نہ پکڑو، کرنے دو۔ جب فارغ ہوا پکڑ لیا، پکڑ کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، 3 ٹائم اس کو کھانا دیا، اچھی خوراک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جاتے تھے تو اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکتا تھا وہ، اللہ کے نبی مسکراتے تھے۔ صحابہ کو بڑا غصہ آتا تھا۔ اللہ کے رسول کہتے تھے سما میں ایک دفعہ میری طرف دیکھ تو صحیح، بڑے بڑے برے الفاظ نکالتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ 3 دن گزرے، بڑی خدمت کی اس کی، کھانا کھلاتے رہے، پانی پلاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد کھول دیا، چھوڑ دیا، سماما جاؤ، سماما جاؤ۔ سماما وہاں سے تو نکل گیا، تھوڑا دور گیا، سماما کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ غلطی میری، ان کی عبادت گاہ، مسجد، اللہ کا گھر، وہاں میں نے پیشاب کیا، مجھے پکڑا، یہ مار بھی سکتے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، میں بدا ہوا تھا، لیکن یہ برابر مجھے کھانے کھلاتے رہے، پانی پلاتے رہے، اور میں اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکتا رہا، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے چھوڑ دیا۔ دل میں بات آئی، خیال آیا، وہی راستے سے واپس آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام ایک طریقے سے پھیلا ہے، اسلام پھیلانے کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے الفاظ برداشت کیے ہیں، اور اللہ کے رسول اگر چاہتے وہاں سمامہ کو ٹکڑے کروا دیتے، بوٹی بوٹی ہو جاتی، لیکن کیا ہوا دیکھیں، سمامہ بن اسال کی زندگی بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، جن کے اندر معافی والی صفت ہے، معاف کرنا جانتے ہیں اور معاف کرنا چاہتے ہیں، یہ صفت اپناتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قیامت کے دن جب محشر کا میدان لگا ہوگا، محشر کا میدان آپ کو پتہ بڑا خوفناک منظر ہوگا، ساری دنیا جمع ہوگی، بابا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ساری دنیا محشر کے میدان میں جمع ہوگی، اور وہاں پر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ خصوصی ایک نام ہوگا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک مرتبہ آواز لگانے والا آواز لگائے گا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، لوگ دیکھیں گے دائیں بائیں، بھائی کون ہے؟ دوسری مرتبہ آواز لگے گی، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ تیسری مرتبہ آواز لگے کہ بھائی وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، کھڑا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن پوچھیں گے لوگ، آگے سے سوال کریں گے کہ بھائی وہ کون لوگ ہیں، ان لوگوں کی کیا صفات ہیں کہ جن کا اجر آج اللہ کے اوپر ہے، اللہ نے ان کو اجر دینا ہے، ان کی صفات کیا ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ آواز دینے والا آواز لگائے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پھر ایک بہت کثیر تعداد کھڑی ہو جائے گی محشر کے میدان کے اندر، بے شمار لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے پھر اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں ان کے اندر اعلان فرما دو کہ لا حساب لہم، ان کا آج کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ دنیا کے اندر لوگوں کو میری رضا کے لیے معاف کرتے تھے، یہ میرے لیے معاف کرتے تھے، آج ان کو اس کا بینیفٹ یہ ملے گا کہ میں ان سے اب ان کے دیگر معاملات کے بارے میں حساب نہیں لوں گا، میں ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک ایسا شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اس کے دیکھیں معافی کر دینے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دی، دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ تم کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم ضرور دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اب بھی جو بندہ آنے والا ہے باہر سے وہ جنتی ہے، اس کو دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، ابھی جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری نظریں دروازے کے اوپر لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں کون خوش نصیب ابھی آئے گا، اور کہتے ہیں ہم نے جب دروازے کی طرف نظریں دوڑائی دیکھتے رہے تو وہاں پر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا ایک حدیث کے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عبادہ، وہ مسجد سے آئے، داخل ہوئے، اور بزرگ تھے، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، ایک ہاتھ میں جوتیاں پکڑی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ میں اپنا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ کہتے ہم نے ان کو دیکھا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم جنتی آدمی کو دیکھ رہے دنیا کے اندر۔ وہ آئے، بیٹھ کے مجلس ختم ہوگی، دوسرے دن اسی ٹائم پھر اللہ کے رسول نے کہا بھائی کوئی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہم دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، دیکھا پھر وہی ہستی دروازے سے نمودار ہوئے، اسی حالت میں، ایک ہاتھ میں جوتے، ایک ہاتھ میں اپنا ڈنڈا پکڑا ہوا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح عبادہ رضی اللہ، عبداللہ بن عبد الرحمن بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے، جب وہ محفل مجلس برخاست ہوئی، کہتے ہیں میں ان کے پیچھے ان کے ساتھ گھر چلا گیا، ان کے پیچھے۔ جب ان کے گھر تک گیا تو عثمان بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے مڑ کے دیکھا نا جب، تو میں کھڑا تھا، عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص، کہتے ہیں کہ ہاں جی عمر خیر ہے، خیریت سے آئے ہیں؟ کہا جی میرے انہوں نے ایک بہانہ بنایا، کہتے ہیں جی میرے گھر میں میرے اپنے کسی کے ساتھ وہ کچھ ناچاکی ہوگی ہے، تو میں ہوگی ہے، تو میں آپ کی طرف آ گیا ہوں، آپ کے ساتھ مجھے 2-3 دن جو ہے نا وہ گزارنے پڑیں گے، آپ اگر مجھے اپنے ہاں مہمان بنوا لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں۔ کہتے ہیں میں ان کے ہاں 3 دن مہمان رہا۔ وجہ کیا تھی کہ میں دیکھوں یہ کیا کرتے ہیں، کیا صفات ہیں ان کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا نا، ہم تو نہیں دیکھتے، ہم تو یہ چیزیں نہیں دیکھتے یار یہ بندہ اتنا نیک ہے، اتنی صفات کا مالک ہے، یہ کیا اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں یار یہ اتنے اس کے پاس پیسے آ گئے، یہ کس طرح کمائے ہوں گے، اس نے کیا کرتا ہوگا، مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہم تو دنیا میں دوڑتے ہیں ایک دوسرے سے آگے پیچھے۔ صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں تھا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ آخرت کے لیے بندہ سب سے آگے کون جا رہا ہے، اس کے راستے کو پکڑتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں ان کے گھر گیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن گزر گیا، کہتے ہیں کوئی نہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، نماز میں بھی پڑھتا تھا، وہ بھی رات کو اٹھ جاتے تھے تہجد کے لیے، میں بھی اٹھ جاتا تھا، نارمل روٹین میں گزار رہے تھے۔ کہتے میرے جب 3 دن پورے ہوئے نا میں واپس جانے لگا، جب میں واپس جانے لگا تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایک کام تو تھا آپ سے، لیکن اب میں جا رہا ہوں واپس، 3 دن میرے پورے ہو گئے۔ کہا یہ بتائیں کیا کام تھا؟ پھر ان کو بتائی وہ بات کہ حضور آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ہمیں یہ بات بتلائی، آپ کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں، 3 دن تک اللہ کے رسول آپ کو جنت کی بشارت دیتے رہے ہیں محفل کے اندر، مجلس کے اندر۔ میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، کون سی ایسی خوبی ہے آپ کے اندر جس کی بنیاد پر آپ کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن مجھے کوئی واضح فرق نظر نہیں آیا آپ کی عبادت کے اندر اور میری اپنی عبادت کے اندر، تو اب میں واپس جا رہا ہوں۔ لیکن میرا سوال ہے آپ سے کہ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ وہ کیا عمل کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے، اتنی عزت دی ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر نبی کائنات کی زبان سے 3 مرتبہ بشارتیں مل رہی ہیں جنت کی۔ صحابی اور رسول کہتے ہیں زیادہ تو میں کچھ نہیں کرتا، دیکھیں بات سننے والی اور سمجھنے والی ہے، کہتے ہیں اور کوئی عمل تو میں زیادہ اتنی نہیں کرتا، لیکن ایک کام میں کرتا ہوں، جب میں رات کو اپنے بستر کے اوپر آ جاتا ہوں سونے کے لیے
تو سونے سے پہلے میں دن کے اندر ہونے والے تمام جتنے بھی معاملات، میرے ساتھ کسی نے کوئی ظلم زیادتی، کوئی حسد بغض، کوئی گالم گلوچ، کوئی بھی میرے ساتھ ہونے والی زیادتی، رات کو میں بستر پر جب لیٹتا ہوں تو آنکھ بند کرنے سے پہلے ساری دنیا کے لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، معاف کر کے سوتا ہوں۔ کسی کے لیے اپنے دل کے اندر حسد بغض کینہ نفرت لے کر نہیں سوتا، میں معاف کر کے سوتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے بھائی، اللہ کی قسم یہی خوبی ہے جس خوبی کی بنیاد پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دی ہیں، تو یہ ہمیں بھی مل سکتی ہیں۔ ہم بھی اسی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اسی نبی کی امتی ہیں، لیکن ہماری کیفیت عجیب ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھائی آپس میں ناراض، ناراضگی بھی کوئی 1 دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں۔ میرے جنازے پر اس کو نہیں آنے دینا، بیٹوں کو نصیحت کی ہوتی ہے، میرے جنازے پر تائی کو نہیں آنے دینا، چاچے کو نہیں آنے دینا، پھوپھی نہ آئے، خالہ نہ آئے، جی میرے جنازے پر کوئی نہ آئے۔ بھائی ناراض ہیں، بہنیں آپس میں ناراض ہیں، بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں، اور یہاں اب تو معاملات یہ ہیں کہ باپ بیٹا آپس میں ناراض ہیں، نہیں بولتے، باپ الگ رہ رہا ہے، بیٹا الگ ہے، نہیں قریب بات ہے۔ اور کئی تو ایسا ہے، اکثر و بیشتر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملا کر، لیکن کئی سالوں سے آپس میں بول نہیں رہتے، ناراض ہوتے ہیں۔ تو پھر میں اکثر جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، پھر میں وہاں پر یہ مثالاً بیان بھی کر دیتا ہوں کہ دیکھو ہم کیسے لوگ ہیں، نماز میں پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہیں، لیکن دل میں اتنی نفرتیں، اتنا فرق ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ کیا فائدہ ایسی نماز کا بھائی؟ 2 بندے ساتھ مل کر پاؤں ملا کر کھڑے ہوں اور دل میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہوں، مسلمان نہ سمجھتے ہوں، جی دل میں یہ کہہ دیا اور اب اعلان یہ کیا ہو کہ بھائی اس کو میرے جنازے پر بھی نہیں آنے دینا، میری قبر پر بھی نہ آئے، میرے گھر بھی نہ آئے، میرے سامنے سے نہ گزرے، تو پھر ایسا ایک بندہ کیا اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ بہن بھائی کے دروازے کے سامنے سے نہیں گزر سکتی، یہ بھائی بہن کے دروازے کے سامنے سے نہیں گزر سکتا۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہر طرف یہی حال ہے، دیہاتوں میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں، کس بندے کو ضمانت دیتے ہیں؟ ضمانت کی بات، ضمانت چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک محفل میں 3 مرتبہ کہا میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ پوچھتے رہے کہ اللہ کے رسول کس چیز کی ضمانت دے رہے ہیں؟ فرمایا میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر کی محل کی ضمانت دیتا ہوں جو مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا، جو مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں ایسے شخص کو جنت کے درمیان میں محل ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جنت کے درمیان میں محل اس کو دینے کی ضمانت دیتا ہوں جو مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مزاح کے اندر جھوٹ کیا ہے؟ کیسے؟ مثال کے طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کہیں آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں یا دروازے سے باہر نکل ہوتے ہیں، ماں جو ہے یا باپ جو ہے ان کو بلاتے ہیں، بچہ نہیں آتا تو وہ مذاق سے کہتے ہیں میرے پاس چیز ہی، میں آپ کو چیز ہی دوں، جی میرے پاس یہ چیز آپ کو وہ دوں، آخر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ شمار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بچے بڑے ہو کے اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ والدین کی تربیت شروع سے غلط ہوتی ہے۔ باپ گھر بیٹھا ہوتا ہے، دروازے پہ کوئی آ جائے، کوئی مہمان کہتے جب کیا تو پاپا گھر نہیں ہے ابھی، تو بچے وہاں سے سیکھتے ہیں، پھر یا وہاں سے بچے ماں سے سیکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا اپنے بچے کو بلا رہی تھی، کہتے میرے پاس میں آپ کو چیز دوں، سب نے کپڑے ایسے کیا ہوتا آؤ میں آپ کو چیز دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے دینے کے لیے؟ اس نے اپنی چادر دکھائی، اللہ کے رسول میرے پاس کھجوریں ہیں دینے کے لیے۔ کہا اگر تمہارے پاس کھجوریں ہوتی تمہارا یہ جھوٹ شمار ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا تمہارا۔ تو ایسے شخص کو جو مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس کو جنت کے درمیان محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسرا بندہ
اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کس کو؟ فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کی شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، میں اس بندے کو جنت کے اندر سب سے اعلیٰ محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا ضمانت ہے؟ کس کو ضمانت دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جنت کے کارنر کے اوپر، جنت کے کنارے کے اوپر، کارنر اور کنارہ کو پتہ نا، محلے سے باہر سڑک کے کنارے پر کسی کو 2-4 فٹ جگہ ہو نا، کوئی 10 فٹ جگہ ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار میری تو لاٹری نکل گئی ہے، اب یہاں پر بس دکان ڈل گئی تو میرے بچے پوری زندگی عیاشی کریں گے، یعنی کام چلتا ہے۔ کارنر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جنت کے کارنر پر، جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو آپ جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتے ہیں؟ فرمایا ایسا شخص جو حق پر ہونے کے باوجود، اپنا بدلہ لے سکنے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دے، میں اس کو جنت کے کنارے پر محل ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ طاقت بھی ہے، بدلہ لے سکتا ہے، پیسہ بھی ہے، سفارشیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، بدلہ لے سکتا ہے، مار سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے یار بھائی میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ تربیت ہے ہماری شریعت کی۔ ان چیزوں سے معاشرے قائم ہوتے ہیں، ان چیزوں سے معاشروں کے اندر، برادریوں کے اندر، قوموں کے اندر، گھروں کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، امن پیدا ہوتا ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین۔ اور میرے بھائیو دیکھو کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں۔ تو دنیا میں بندہ کسی معاملے میں پھنس جائے نا کوئی، تو کسی بڑے کی کوئی کال فون ہی آ جائے، اٹھانے والے بھی کہتے ہیں یار بڑے آدمی کا رہی ضمانت ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کی ضمانت آ گئی ہے، بڑا معتبر آدمی ہے، اس کی ضمانت آ گئی ہے، فوراً اس کی ضمانت کو جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں یار بندہ اچھا آدمی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ضمانتیں، یہاں پر مصیبت بھی عارضی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی مصیبت بندے کو مشکلات آئیں گی، جب تک زندہ اتنی ہوگی نا، لیکن وہ ہمیشہ کی ہے، وہ ہمیشہ کے محل ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم جب بھی یہ محفل میں یہ بات میں بیان کرتا ہوں، میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آج بھی اس وقت بھی اگر آپ کے دل کے اندر اپنے رشتہ داروں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، برادری میں سے، محلے میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی اس طرح کی نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس محفل میں بیٹھے ہوئے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے رب سے کہہ دے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے فلاں بندے کو، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، میرا حق چھینا، حق تلفی کی، اے اللہ آج تجھے گواہ بنا کر اس مجلس کے اندر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ میں نے اس کو تیری رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم آپ اس مسجد کے دروازے سے باہر بعد میں نکلیں گے، جنت کے کارنر پر محل پہلے تیار ہو جائے گا۔ یہ شریعت ہماری، یہ اور سہولت کسی بھی چیز میں نہیں ہے، باقی ساری عارضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص جو ہے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا جو ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتا رہا، معاف کرتا رہا، معاف کرتا رہا۔ جب اس کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا، پھر وہاں جتنی بھی حوریں ہوں گی نا، حوریں، ان ساری حوروں کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جنت کی جتنی بھی حوریں، ساری حوریں، ساری حوریں جنت کی وہاں پر اس کے سامنے لا کر کھڑی کی جائیں گی۔ یہاں پر تو ہے کہ عورت کو بڑا ترس ہے نا، کوئی بیچارہ کہتا ہے چلو 2 ہو جائیں، کوئی 3 ہو جائیں، کوئی بندہ چلو، لیکن دیکھیں نا آخرت میں جائیں، یہاں ایسے اعمال کریں کہ آخرت وہاں پھر بیویاں ہوں گی۔ اصل تو وہی نا سارا، یہاں تو دھوکہ فریب جھوٹ ہے، مکاری ہے،
فرمایا ایک بندہ لایا جائے گا، جنت کی ساری حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں گے، اور رب العالمین اس سے کہیں گے کہ تم میری رضا کے لیے، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے اس نے فلاں بندے کو معاف کیا، فلاں بندے نے اس کا ظلم کیا، اس نے اس کو معاف کر دیا، فلاں بندے نے اس کا زیادتی کی، اس نے اس کو معاف کر دیا، اس کا حق مارا، اس کو معاف کر دیا۔ بھائی تم ساری زندگی میری رضا کے لیے لوگوں کو معاف کرتے رہے؟ جی باری تعالیٰ میں معاف کرتا رہا۔ فرمایا پھر آج میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ ذرا انعام تو پھر ملتا ہے نا، دنیا کے اندر بھی ہم اچھا کام کریں انعام ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو انعام دے، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ یا باری تعالیٰ میرے لیے کیا انعام رکھا ہے؟ فرمایا یہ جنت کی ساری حوریں ہیں، ان میں سے جتنی تجھے پسند آتی ہیں بتاؤ، سب کو تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا منظر ہوگا، کیا شان ہوگی اس بندے کی، کیا مقام ہوگا اس بندے کا جو رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہو، اور رب العالمین اس کو یہ بات کہہ دیں کہ جنت کی جتنی حوریں تجھے پسند ہیں، جو حور تجھے پسند آتی ہے، اور وہ حوریں مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ اتنی خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، نہ تو آج تک کسی آنکھ نے وہ جیسی دیکھی ہیں، نہ ان جیسے کسی کانوں نے سنی ہیں، نہ کسی انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ان کے حسن و جمال کا کیا معیار ہوگا۔ ایسی حوریں حدیث میں آتا ہے کتنی خوبصورت ہوں گی، ان کی پنڈلیاں جو ہیں، صرف پنڈلیاں ایک طرف سے دیکھیں گے دوسری طرف بھی نظر آئے گا، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو ہمارے اپنے اپنے معیار ہیں سب کے، لیکن وہاں جو معیار ہوں گے وہ بڑے اعلیٰ معیار ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو جنت کی حوریں عطا فرمائے، اعلیٰ، شفاف، صاف، طہارت والیاں، پاکیزہ اور من پسند انشاءاللہ۔ میرے خیال میں ہر بندے کی یہ خواہش ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے وہ جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے حوریں نہ ملے وہاں پر۔ تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو ذرا معاف کریں، یہاں پر معاف کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں لائنیں لگی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اللہ دنیا میں بھی عطا کرے، یہ بھی ضروری ہے، مرد کے لیے عورت کے لیے مرد ضروری ہے، مرد کے لیے عورت ضروری، دنیا میں بھی ضروری ہے، لیکن یہ ایک ضرورت ہے وقت کی، لیکن وہاں پر ابدی زندگی گزارنی ہے آپ نے، تو ابدی زندگی کے ساتھ عورت کو ہونا بہت ضروری ہے مرد کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ قسم کی جنت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں جنت کے درمیان بھی محل عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت کے سب سے اعلیٰ محلات بھی عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں جنت کے کارنر والے محل بھی عطا فرمائے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم نے اس کی رضا کے لیے انشاءاللہ ہر ظلم کو برداشت کرنا ہے، ہر ستم کو برداشت کرنا ہے، اور لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين۔